خار ہیں دو واسطوں سے خرمن فقہ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان فوراً سمجھ گئے کہ کیا مقصد ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے ایک صفحے کا مفصل جواب لکھا۔ آغاز یہاں سے تھا کہ کوئی سنی صحیح العقیدہ ایسا خواب نہیں دیکھ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سنی صحیح العقیدہ ایسا خواب دیکھے، کیونکہ ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل بشر ہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے خود فرما دیا ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون۔ ہم لوگ مکمل اس حدیث پاک پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کوئی سنی ایسا خواب دیکھے یہ ناممکن ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ اس طرح کا خواب اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ کوئی وہابی دیوبندی ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہی کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مثل بشر ہیں، ہمارے جیسے بشر ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ بلی کو خواب میں بھی چھچھڑے نظر آتے ہیں، جیسا عقیدہ ویسا ہی خواب۔ اس کو ہم نے واضح طور پر بیان کیا۔ یہ فتویٰ جاری ہوا تو کسی نہ کسی ذریعے سے وہاں کے سنیوں کے ہاتھ بھی اس کی ایک نقل پہنچ گئی، تو وہاں سے انہوں نے تفصیل کے ساتھ شکریہ نامہ بھیجا کہ واقعہ یہ ہے کہ ندوے کے جو بڑے مولانا صاحب تھے ان کا انتقال اس وقت ہوا تھا کچھ دنوں پہلے، تو ان کے بارے میں یہاں کے ندویوں نے خواب میں یہ ظاہر کیا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ندوی صاحب کا چہرہ ہبہو رسول اللہ کا چہرہ ہے، اور اس پر اس کو انہوں نے وہاں کے 2 اخبار میں بھی شائع کیا۔ اس پر ہم سنیوں نے اعتراض کیا تو آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ان لوگوں نے ان الفاظ میں سوال بھیجا۔ اللہ آپ کی عمر زیادہ کرے، ہماری عمروں سے بھی حصہ عطا فرمائے کہ آپ کو اتنا شاندار جواب عطا کرتا ہے۔ باتیں بہت ہیں، ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ حالات زمانہ کی رعایت ہے کیا چیز۔ اگر آپ اتنا سمجھ چکے ہیں تب سمجھیے کہ جو احکام شریعت کے حالات زمانہ پر مبنی ہوتے ہیں، جب وہ حالات بدلتے ہیں تو احکام بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر اب میرا مقالہ سنیں۔ مقالہ تو 31 صفحے کا ہے، مگر ہم سب یہاں نہیں سنائیں گے ورنہ آپ پڑھیں گے نہیں۔ کچھ پڑھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ سنا دیتے ہیں۔ ذرا آپ کو درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم۔ حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ ایسے فقہی احکام کئی انواع کے ہیں، 3 طرح کے ہیں۔ پہلی نوع عہد رسالت اور عہد صحابہ کے احکام جو بعد کے ادوار میں بدل گئے۔ دوسری نوع فقہ حنفی کے احکام جو بعد میں آنے والے مشائخ حنفیہ کے عہد میں بھی تبدیل ہوئے، عہد میں کبھی تبدیل ہوئے۔ اور دونوں انواع کے احکام فقیہ فقید المثال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے فتاوی رضویہ میں بطور استناد نقل فرمائے یا انہیں نقل کر کے برقرار رکھا۔ تیسری نوع مذہب حنفی کے بدلے ہوئے مسائل جن کے مطابق خود فقیہ فقید مثال نے فتویٰ دیا یا آپ کے فتوے سے حکم سابق میں تبدیلی ہوئی۔ ان انواع کے مسائل سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ فقہ حنفی میں کبھی بھی اور کسی بھی دور میں جمود و تعطل کی گنجائش نہیں رہی ہے، اور اس نے ہر زمانے میں امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے۔ امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے اپنے فتاویٰ کے ذریعے روز روشن کی طرح عیاں فرما دیا ہے
کہ مخصوص حالات کے احکام کو ہر حالات میں ہر شخص پر جاری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بدلے ہوئے حالات کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے احکام کے بدل جانے کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کی بے شمار نظیریں فتاوی رضویہ کے اندر ہیں۔ چند نظیریں یا چند پھول خوشبودار آپ بھی سنگیے۔ عہد رسالت و عہد صحابہ کے بدلے ہوئے احکام جنہیں امام محمد رضا قدس سرہ نے فتاوی رضویہ میں بیان فرما کر برقرار رکھا یا ان پر فتویٰ جاری فرمایا۔ پہلے تارک نماز کافر قرار دیا جاتا تھا اور اب مسلمان ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ حالات زمانہ بدل گئے، حکم بدل گیا۔ عہد رسالت میں قصداً، عہد رسالت اور عہد صحابہ دونوں میں قصداً نماز ترک کرنے والا کافر شمار ہوتا تھا، کیونکہ ان ادوار میں تمام مسلمان نماز پڑھتے تھے اور سوائے کافر کے قصداً کوئی نماز ترک نہیں کرتا تھا۔ مگر بعد کے ادوار میں مسلمانوں کا یہ شعار بدل جانے کی وجہ سے حکم کفر باقی نہ رہا، لہذا تارک نماز کو کافر نہیں شمار کیا جا سکتا۔ فتاوی رضویہ میں فقیہ اسلام سیدی اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے متعدد مقامات پر اس کی صراحت فرمائی ہے۔ ایک اقتباس آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ بلا شبہ سدا صحابہ کرام و تابعین اعظام و مجتہدین اعلام و ائمہ اسلام علیہم الرحمۃ والرضوان کا بھی یہی مذہب ہے کہ قصداً تارک صلاۃ کافر ہے، اور یہی متعدد صحیح حدیثوں میں منصوص ہے، بلکہ خود قرآن حکیم سے بھی مستفاد ہوا ماخوذ ہے۔ پھر فرماتے ہیں زمانے سلف صالح خصوصاً صدر اول سے مناسب یہی حکم تھا۔ اس زمانے میں ترک نماز علامت کفر تھا کہ واقع نہ ہوتا تھا مگر کافر سے، مگر کافر جیسے اب النار باندھنا یا قشقہ لگانا علامت کفر ہے۔ جب وہ زمانے خیر گزر گیا اور لوگوں میں سستی آئی، وہ علامت ہونا جاتا رہا، اور اصل حکم نے حکم پلٹ آیا کہ ترک نماز بجائے خود کفر نہیں، جب تک اسے ہلکا یا حلال نہ جانے یا فرضیت نماز سے ممکن نہ ہو۔ یہی مذہب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ فتاوی رضویہ کی اس عبارت سے چند باتیں روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حالات زمانہ کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ حکم عہد رسالت کا تھا جو فرمان رسالت سے جاری ہوا، مگر اس پر بھی حالات کا گہرا اثر پڑا، اور اب کوئی فقیہ وہ حکم جاری نہیں کرتا، مگر کسی بھی فہم میں یہ وہم نہیں آتا کہ یہ فرمان رسالت سے اختلاف اور مسلک صحابہ سے انحراف ہے۔ 2، ساتھ ہی اس فتوے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے زمانے کا حکم آج کے خراب زمانے کے لوگوں پر جاری نہیں کیا جا سکتا، ورنہ قصداً ترک نماز کی بنا پر آج بے شمار لوگوں پر حکم کفر جاری کرنا پڑے گا، اور کوئی کرتا نہیں۔ 3، اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، ایک زمانے میں یہ بات چلی تھی کہ شعار قومی تو بدل جاتا ہے مگر شعار مذہبی نہیں بدلتا، اور یہ مسئلہ بہت نظری ہو گیا تھا۔ فتاوی رضویہ سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ شعار مذہبی بھی بدل سکتا ہے، کیونکہ عہد رسالت و عہد صحابہ میں ترک نماز کفار کا شعار مذہبی تھا، جیسے سنار و قشقہ ان کا شعار مذہبی ہے، مگر وہ شعار بدل گیا تو حکم بھی بدل گیا، نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ لہذا شعار قومی اور شعار مذہبی میں اس حیثیت سے بھی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ 4، اور یہ بات تو خصوصیت۔ اب دوسری مثال سنیے صاحب۔ عہد صحابہ میں تارک جماعت جو قصداً جماعت چھوڑ دے وہ منافق شمار ہوتا تھا، اور اب مسلمان جانا جاتا ہے۔ عہد صحابہ کا معمول تھا کہ تمام صحابہ کرام جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، اور سوائے منافقین کے کوئی جماعت سے غیر حاضر نہ رہتا تھا، مگر یہ کہ کوئی بہت زیادہ کمزور اور چلنے پھرنے سے عاجز ہوئی۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں
ہمارا مشاہدہ ہے کہ نماز جماعت سے پیچھے نہیں رہتا مگر کھلا منافق یا بیمار، اور بے شک بیمار کی حالت ہوتی کہ دو آدمیوں کے درمیان چلا کر نماز کو لاتے اور فرماتے کہ رسول اللہ نے ہم کو سنن الہدیٰ کی تعلیم فرمائی ہے، اور جس مسجد میں اذان ہوتی اس میں نماز پڑھنا سنن الہدیٰ سے ہے۔ جماعت بھی واجب اور جماعت کے لیے مسجد کی حاضری بھی واجب۔ پہلے کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، جماعت چھوڑنے والا صرف کافر منافق ہوتا تھا، اس لیے کوئی جماعت چھوڑ دے تو کہتے تھے کافر منافق ہے۔ اور آج وہی حکم جاری ہوگا؟ نہیں۔ اچھے زمانے کا حکم آج سے برے زمانے پر جاری نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں کفر تھا اور جماعت کو قدم چھوڑنے والا کافر و منافق تھا، مگر آج کے زمانے میں ہزاروں مسلمان چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کافر نہیں کہا جائے گا، مسلمان کہا جائے گا۔ نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا، حالات بدل گئے، حکم تبدیل ہو گئے۔ عورتوں کی حاضری جمعہ و جماعت پر آد بعد بدلتے ہوئے احکام۔ ابھی تو ہم ایک تبدیلی کی مثال دے رہے تھے، ایک حکم اور دوبارہ وہی بدل گیا۔ اب ایک ہی حکم میں دو بار تبدیلی ہو رہی ہے۔ اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اس وقت آپ لوگوں کے توجہ کا امتحان ہونے جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ کون پاس ہوتا ہے کون فیل۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خواتین کو جمعہ و جماعت میں شرکت کی اجازت تھی۔ سرکار فرماتے ہیں جب کسی کی عورت اس سے مسجد جانے کی اجازت لے تو ہرگز اسے نہ روکے، اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں سرکار نے ارشاد فرمائی۔ لیکن عہد فاروقی میں جب زمانے برکت نشان کسی سعادت اور سادگی باقی نہ رہی اور خلیفہ برحق سیدنا فاروق اعظم نے ان میں کچھ فساد کے آثار محسوس فرمائے تو عورتوں کی حاضری جماعت سے پر روک لگا دی، ممانعت فرما دی۔ حکم عہد رسالت کا تھا، عہد فاروقی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس پر ممانعت کا حکم صادر کر دیا۔ اور فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی حاضری جماعت کو کتنا پسند فرما رہے ہیں کہ مردوں کو منع فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو جماعت مسجد کی حاضری سے نہ روکیں، اور عورتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ جماعتی عیدین میں بہرحال حاضر ہوں، مگر حالات میں تھوڑا سا فرق آتے ہی حضرت عمر نے انہیں روک دیا اور صحابہ کرام نے اس سے اتفاق فرمایا۔ تو کیا صحابہ کرام نے عہد رسالت کے حکم اور فرمان رسالت سے اختلاف کیا؟ ایسا تو کوئی سنی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تبدیلی ہوئی۔ اب دوسری تبدیلی دیکھیے، اور فجر کی نماز میں مسجد میں حاضری کی اجازت دے دی کہ اس وقت فساق و فجار کھانے اور سونے میں مشغول رہتے تھے، تو فساد کا وہ بھی بوڑھیوں کے لیے کم تھا۔ یہ حکم بھی بلا شبہ عہد رسالت کے حکم سے الگ ہے، مگر یقیناً یہ بھی حضرت شارع علیہ السلام سے اختلاف نہیں، بلکہ حالات کے بدلنے سے حکم کا بدل جانا ہے۔ دو بار تبدیلی ہوئی، تیسری تبدیلی سنیے۔ اور بعد میں لوگوں کے حالات جب آپ کی عادت سے زیادہ برے ہو گئے تو ان کے فسق و فجور سے کوئی بھی وقت بغیر کسی استثناء کے تمام عورتوں کے لیے علی الاطلاق ہر نماز کی حاضری کو فاروق اعظم کی عہد کی طرح سے منع فرما دیا۔ یہ حالات زمانہ کی رعایت۔ ایک ہی مسئلے میں تین بار تبدیلی احکام کا منظر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا ہے۔ ایک بار یہ تبدیلی خود خلیفہ رسول اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ظہور میں آئی، جو بظاہر عہد رسالت کے تعامل کے خلاف تھی۔ دوسری تبدیلی عہد تابعین میں سراج الامہ کے فتوے سے ہوئی، اور تیسری بار تغییر کا یہ حکیمانہ کارنامہ فقہ حنفیہ نے انجام دیا، مگر مصالح شریعت پر نظر رکھنے والے خوب سمجھتے ہیں کہ یہ منشأ رسالت کے مطابق ہے، اور اس کے خلاف تو وہ کہتے اور سمجھتے ہیں جو صحابہ و تابعین سب کی پیروی سے آزاد ہیں، اور وہابیت کے آصف نے انہیں مقبول کر دیا ہے، اور سنت کو تو صحابہ اور تابعین اور امام اعظم کی روش اپنانی چاہیے۔
طیلسان یہ خاص قسم کی چادر ہے پیلے رنگ کی جو کسی زمانے میں صرف یہودی استعمال کرتے تھے، اس لیے عام مسلمانوں کو اس کے استعمال سے ممانعت تھی، ناجائز کا استعمال کرنا۔ پھر جب یہ چادر یہودیوں کا شعار نہ رہ گئی تو اجازت دے دی گئی، اسی بات کے زمانے کے فقہا نے اس کی اجازت دے دی۔ آزاد عاقل بالغ عورت اپنی مرضی سے اپنا نکاح غیر کفو کے ساتھ کر لے۔ امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ یہ نکاح جائز و منعقد ہے، البتہ ولی کو اس پر اعتراض کا حق حاصل ہوگا کہ وہ چاہے تو نکاح فسخ کرا دے اور چاہے تو باقی رکھے۔ ایسا ہی عامہ کتب فقہ میں ہے، لیکن بعد میں فساد زمان کی وجہ سے مشائخ مذہب نے حضرت امام حسن بن زیاد کی اس روایت پر فتویٰ دیا کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ فتنے کی جڑی احکام حکم کو بدل کر مشائخ مذہب حنفیہ نے کاٹ دی۔ یہاں فساد زمان کی وجہ سے فقہا کے گروہ نے اصل مذہب حنفی سے عدول کیا، وہاں سے ہٹے۔ اب اگر حالات کروٹ لیں اور اس سے بڑا فساد اصل مذہب سے عدول میں در آئے تو حکم ہوگا کہ اپنے اصل مذہب کی طرف لوٹ چلیں۔ چنانچہ امام احمد رضا قدس سرہ نے اسپرٹ آمیز پوجا کے مسئلے میں حالات زمانہ کے کروٹ بدلنے سے ایسا ہی کیا جیسا کہ ایسا ہی کیا ہے، اور اب یہ حکم بھی بدل چکا ہے۔ پہلے نفل اور سنت نمازیں گھر میں پڑھنا افضل تھا اور اب مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ نفل اور سنت نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ حدیث میں حضور شیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھو کہ مرد کی بہتر نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرض کے، اور بھی بہت سے حدیثیں ہیں، مگر اب افضل یہ ہے کہ سنتیں بھی مسجد میں ہی پڑھیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، سنن و نوافل کا گھر میں پڑھنا افضل، اور یہی رسول اللہ کی آیت طیبہ، مگر اب عام عمل اہل اسلام سنن کے مساجد ہی میں پڑھنے پر ہے، اور اس میں مسائل ہیں کہ ان میں وہ اطمینان کم ہوتا ہے جو مساجد میں، اور عادت قوم کی مخالفت موجب طعن و اندوش نمائی ہے، اور اسے فتح باب غیبت ہوتی ہے، اور حکم صرف استحبابی تھا، تو ان مسائل کی رعایت اس پر مرجح ہے۔ لہذا افضل یہ ہے کہ سنتیں بھی مسجد میں پڑھیں، جیسا کہ حکم ہے کہ فرائض مسجد میں۔ آدھے رسالت کا حکم کچھ اور تھا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے حکم کچھ اور دیا، یہ اس سے اختلاف نہیں ہے، حالات زمانہ کے بدلنے سے حکم خود ہی بدل گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بدلے ہوئے حکم کا اعلان فرمایا۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں، 44 مسائل ہم نے یہاں پہ نقل کیے ہیں۔ یہ فقہ حنفی کے جزیات اور ضوابط سے ہٹے ہوئے بلفظ دیگر حالات زمانہ کے اثر سے بدلے ہوئے ایسے 44 مسائل ہیں جو فتاوی رضویہ میں موجود ہیں، اور بہرحال ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فقیہ بے مثال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فقہی فروعی مسائل میں حالات زمانہ کی رعایت کتنے اہتمام کے ساتھ کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کئی حالات کے بدلنے کے باعث خود ہی حکم کے بدل جانے کا فتویٰ دیا ہے، کئی اپنے پیشوا فقہائے کرام کے بدلے ہوئے مسائل کو برقرار رکھ کر اپنے موقف کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ بس اب ایک مثال اور دے کر چھٹی لوں گا، مگر درود پاک پڑھیے بلند آواز سے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، سب کو ضرورت پیش آتی رہتی ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے آلودہ کپڑے سے پانی ناپاک ہوگا یا نہیں۔ پیشاب کی بہت باریک باریک چھینٹیں سوئی کی نوک کی طرف کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑا ناپاک نہ ہوگا، لیکن وہ کپڑا تھوڑے سے پانی میں گر جائے
تو پانی ناپاک ہوگا یا نہیں، اس بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ ناپاک نہیں ہوگا۔ صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے شاگرد بھی، خلیفہ بھی۔ لوگ کہتے ہیں مرید ہو کر ایسا کر دیا، خلیفہ ہو کر ایسا کر دیا۔ اب سنیے کیسی مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ استاد، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پیر، صاحب اجازت، مرشد، اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فتویٰ دے رہے ہیں کہ جن کپڑوں پر سوئی کی نوک کی طرح سے پیشاب کی کچھ چھینٹیں پڑ گئی ہیں پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی سب کا سب ناپاک، اور صدر الشریعہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، سب کا سب پاک۔ یہ استاد اور شاگرد کا جھگڑا کہیں گے، عام ذہن میں ایسی بات آ سکتی ہے، مگر تھوڑی توجہ میری باتوں کی طرف بھی کیجیے۔ ان مسائل میں ہے کچھ ظرف نگاہی درکار، ان مسائل میں ہے کچھ ظرف نگاہی درکار۔ یہ حقائق ہیں، تماشائے لبے بام نہیں۔ ذرا غور سنیے۔ فتاوی رضویہ کے فوائد اور بار شریعت کی دونوں عبارتیں میں پیش کرتا ہوں۔ فتاوی رضویہ کے حاشیے پر ہے، سوئی کی نوک برابر باریک باریک بندیاں نجس پانی یا پیشاب کی کپڑے یا بدن پر پڑ گئی معاف رہے گی، اگرچہ جمع کرنے سے روپے بھر سے زائد جگہ میں ہو جائیں، یعنی کپڑا ناپاک نہیں مانا جائے گا، معاف رہے گا، مگر پانی پہنچا اور نہ بہا یا غیر جاری پانی میں وہ کپڑا گر گیا تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اب اس کی نجاست سے کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اور صدر الشریعہ کے لیے بار شریعت میں کیا لکھتے ہیں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ؟ پیشاب کی نہایت باریک چھینٹیں سوئی کی نوک برابر، وہی الفاظ بھی ذکر کر رہے ہیں، وہی باریک چھینٹیں وہی سوئی کی نوک برابر، وہی الفاظ۔ بدن یا کپڑے پر پڑ جائے تو کپڑا اور بدن تو پاک رہے گا، مگر جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی باریک چھینٹیں پڑ گئی ہیں، اگر وہ کپڑا پانی میں گر جائے تو پانی بھی ناپاک نہ ہوگا اور کپڑا بھی پاک ہی رہے گا۔ اعلیٰ حضرت پانی بھی ناپاک، کپڑا بھی ناپاک، صدر الشریعہ ان کے شاگرد و خلیفہ کپڑا بھی پاک، پانی بھی پاک۔ ٹکر کا فتویٰ جاری ہو رہا ہے، فرمان صادر ہو رہا ہے، ایک فتاوی رضویہ میں ہے اور ایک بار شریعت میں، جو چاہے دیکھ لیں۔ بلا شبہ بار شریعت ہے وہ فوائد رضویہ کے درج بالا حکم سے الگ ہے۔ کیا یہ فتاوی رضویہ سے انحراف ہے، اختلاف ہے، یا صدر الشریعہ جیسے مؤدب مرید و تلمیذ نے اپنے مرشد کریم وہ استاد جلیل سے اختلاف کیا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں، یہاں نہ انحراف ہے نہ اختلاف ہے، سمجھ کا فرق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سوئی کی نوک برابر پیشاب کی چھینٹوں سے آلودہ ہونے میں عموم بلوا ہے، مگر ایسے کپڑے کے پانی میں گرنے میں عموم بلوا نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے پہلی صورت میں کپڑے کو پاک اور دوسری صورت میں پانی کو ناپاک بتایا، مگر کچھ عرصہ بعد حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے احوال ناس پر نگاہ ڈالی اور یہ محسوس کیا کہ دوسری صورت میں بھی عموم بلوا ہو چکا ہے، یعنی کپڑے پر سوئی کی نوک برابر چھینٹیں پڑ جائیں، اس میں بھی عموم بلوا ہے، اور لوگ لا علمی میں ایسے کپڑے پانی میں ڈال کر کے دھوتے ہیں، اس میں بھی عموم بلوا اب ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ محسوس کیا کہ دوسری صورت میں بھی عموم بلوا ہو چکا ہے، کیونکہ لوگ ایسے کپڑے عام طور پر دھونے کے لیے پانی میں ڈال دیتے ہیں اور پانی کی ناپاکی کا انہیں کوئی خیال بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے آپ نے اسے بھی عفو کے خانے میں رکھتے ہوئے اس پانی اور کپڑے کے پاک ہونے کا حکم دیا۔ تو حق یہ ہے کہ یہ اختلاف و انحراف نہیں، بلکہ حالات زمانہ کے بدلنے کی وجہ سے حکم کے بدلنے کا اظہار ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں حالات کچھ تھے، یہاں کچھ ہے،
لوگ کہتے ہیں کہ کتنا فرق ہے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اور صدر الشریعہ کے زمانے میں. زمانہ تو ایک ہی ہے، مگر دیکھیے وہی 2-4 سال کا زمانہ ہوگا، 2-3 سال کا زمانہ ہوگا. حالات کے بدلنے میں صدیاں نہیں لگتی ہیں. 6 مہینہ اور 100 سال بھی کافی، 6 مہینہ اور سال بھر بھی کافی ہوا کرتا ہے حالات کے بدلنے میں. اور صدر الشریعہ نے جو کچھ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ہی لکھا ہے. وہ زمانہ اعلیٰ حضرت ہی کا ہے، مگر جس وقت اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا تھا وہ میں بلوا نہیں تھا، اور جس وقت صدر الشریعہ نے فتویٰ دیا وہ میں بلوا ہو چکا تھا. زمانہ ایک، مگر چند مہینوں یا چند سالوں کے فرق سے حکم بدل گیا. پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے حکم ظاہر سے خلاف صدر الشریعہ کا یہ حکم بھی صرف ایک مختصر عرصے کے لیے ہے. یاد رکھیے بہار شریعت پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تصدیق بھی لکھی ہے، کیونکہ بہار شریعت اس دوم پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تصدیق جلیل ہے جو بہار شریعت کے درج بالا حکم سے اتفاق اور اس کی تائید ہے. لہذا اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کا بھی موقف وہی ہے جو بہار شریعت میں. ہم سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک لمبی سیر آپ کو کرائی ہے جو سمجھانے کے لیے اب وہاں پہ آئیے. ہم پہلے یہ ذکر کرائے شروع میں کہ ضرورت، حاجت وغیرہ ساختوں شرعی اسباب کی بنا پر جو حکم بدلتا ہے وہ صاحب مذہب سے اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اگر صاحب مذہب اس سبب شرعی کے پائے جانے کے وقت موجود ہوتے تو وہی حکم دیتے جو اب دیا جا رہا ہے. اس کی واضح شہادت اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی تصدیق جلیل ہے. حکم بلوا نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے پانی کی ناپاکی کا حکم دیا تھا، اور پھر جب حضرت صدر الشریعہ نے عموم بلوا پائے جانے کی وجہ سے پاکی کا حکم دیا اور اس نے اتفاق کیا کہ اس وقت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ باحیات تھے تو آپ نے بھی اسی اتفاق کر دیا. حضرت صدر الشریعہ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کا یہ عمل بعض والوں کے لیے درس عبرت ہے. ان سے عقیدت رکھنے والے حضرات کو بھی یہی روش اختیار کرنا چاہیے. نمن تنہا دری میں خانہ مسلم جنیدو شبلیو اتار ہم مست. یہ فتح رضویہ کے کثیر مسائل ہیں جن کی تحقیق اعلیٰ حضرت نے فرمائی اور انہیں فتوے کے لیے اختیار فرمایا. مگر بعد کے علماء و فقہا جو آپ ہی کے خان علم کے رضا خار تھے یا بھی رضا خار ہیں اور حالات زمانہ کے بدل جانے کی وجہ سے ان کے خلاف احکام سازی فرمائے یا اس کے خلاف امت کے عام عمل و ابتلا مشاہدہ کرنے باوجود اس سے معاونت نہ فرمائی، بلکہ خود بھی تمام افراد امت کے ساتھ اس عمل میں شریک ہو کر اس کے جواز کے اشارہ فرما دیا. جیسے گھروں اور مسجدوں میں برقی لائٹ اور پنکھے لگانا، کثیر علیہ السلام کو کوٹ پتلون پینٹ شرٹ پہننا، یہ سب اسی بنا پر ہوا کہ حالات بدل رہے ہیں یا بدل چکے ہیں تو غور کرنا چاہیے، اور حالات کے بدلنے سے حکم کی بنیاد بدلنے کا اذعان ہو جائے تو امت کو اس بدلے ہوئے حکم سے آگاہ کرنا چاہیے. اس لیے یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے اختلاف و انحراف نہ ہوا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمام علماء محققین کو اسی نظریے سے دیکھا جائے. پھر یہ کوئی آج کی بدعت نہیں بلکہ یہ طریق حسنہ سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے، جس سے کچھ نمونے آپ نے ملاحظہ فرمائے. تو ان کے نائبین اگر ان کی سنت مرضیہ کو اختیار کرتے اور بدلے ہوئے حالات میں امت کو بدلے ہوئے احکام کی رہنمائی کرتے ہیں تو اخلاص قلب کے ساتھ ان کا احترام کیا جانا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. مناظ شرط بلاغت باتو بھی گویم تو خواہ عزیز و خنم پر نگیر خواہ ملا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.